اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما قرآن پاک دا 8واں سپارہ سورۃ اعراف۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس لیے تم دنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے ڈر سناؤ ایمان والوں کے لیے نصیحت جو تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم کم ہی نصیحت مانتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر ڈالی جن میں ہمارا عذاب آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے، جب وہ قیلولہ کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا ان کے منہ سے یہی نکلتا کہ ہم ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے سب کچھ بیان کریں گے، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس روز تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پائیں گے، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری وحی کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ کہا کہ میں اس سے بہت افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ فرمایا تو اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں میرے سامنے غرور کرے، پس تو نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ فرمایا نکل جا پاجی مردود، جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں تجھ کو اور ان کو دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جرنا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر واضح کر دے۔ کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا بہت اچھا خیر خواہ دوست ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کو کھا لیا تو ان کے ستر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے پکارا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا؟ اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تیری پاک ذات ہمیں نہیں بخشے گی، ہم پر رحم نہیں کرے گی، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں ٹھکانہ ہے، سامان ہے،
کہا کہ اسی میں تمہارا جینا اور مرنا ہے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری تمہاری خوبصورتی کے لیے اور تمہارے جسم کو چھپانے کے لیے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ پھر اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، ان کی شرمگاہیں کھول دی تھی، اور ان کے آگے اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے ہم کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کو حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کے بارے میں کیوں ایسی بات کہتے ہو جسے تم کا علم ہی نہیں؟ کہہ دو میرے پروردگار تو انصاف کا حکم کرنے کو حکم دیتا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی بار دوبارہ پیدا کرے گا، اور ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق گمراہی میں رہا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور کھاؤ پیو بیجا نہ اڑانا، کیونکہ بیجا اڑانے والے شیطان کے دوست ہیں اور ان کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کیا جو زینت اور کھانے کی پاک چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن بھی انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھانے کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں سے ظاہر ہو یا چھپی ہو یا ظاہر ہو، اور گناہ کو، ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی تم کو کسی کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور ہر ایک فرقے کے لیے کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔ اے بنی آدم، جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں، ہماری وحی کو سنایا کریں، جو شخص ڈرتا رہے گا اور اپنی عدالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم، اور جنہوں نے ہماری وحی کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی وہی دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اس کی وحی کو جھٹلائے؟ ان کو ان کی نصیحت کا لکھا، ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس بھیجے ہوئے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں، اور اقرار کریں گے کہ وہ ظالم تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں، انہی کے ساتھ تم بھی داخل دوزخ ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت جا داخل ہوگی تو اپنے جیسی
دوسری پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلے کے بارے میں کہے گی کہ پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کو دگنا عذاب ملے گا مگر تم نہیں جانتے۔ اور پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی تم کو ہم پر کیا فضیلت ہے کہ جو تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری وحی کو جھٹلایا اور اس سے سرکشی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے سے نکل جائے۔ اور گناہ گاروں کو کامی ایسی سزا دیا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بچھونا بھی دوزخ کا اور اڑنا بھی۔ اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتے تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ بے شک ہمارا پروردگار اپنے رسولوں کے ذریعے حق بات لے کر بھیجتا رہا اور وہ لے کر آتے رہے۔ منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو کرتے تھے جنت میں رہو اور جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ اور اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا اس نے سچا کر دکھایا؟ بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا وہ بھی سچا ہے؟ کہیں گے ہاں۔ ان میں سے ایک پکارنے والا پکار دے گا، بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے۔ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے۔ وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے، امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی، عرض کریں گے اے پروردگار ہم ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اہل اعراف لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اپنی رحمت میں ان کی دستگیری نہ ہوگی؟ تم جنت میں داخل ہو جو تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج ہوگا، ناک ہوں گے۔ اور دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ، جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا اس میں سے وہ جو دے گے۔ اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری وحی سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ اور
اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی جس کو علم اور دانش کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت رحمت ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔